أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف. واجب الاحترام بزرگوں، دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن دنیا سے جائے گا، یہ بات بالکل یقینی ہے اور پکی ہے. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ جل شانہ و من والوں کی. قرآن کریم میں اسی کو بیان کر دیا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جیسا کہ کل تراویح میں ہم نے سنا کہ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی ہر چیز فنا ہونے والی. اسی کو کسی نے ترجمانی میں یوں کہا کہ جتنے بھی یہ پرندے ہیں جو چہچہاتے ہیں، یہ اپنی زبان میں گویا ہم کو ایک نصیحت کرتے ہیں کہ ہر صبح کو طائران خوش الحان، خوش الحان یعنی اچھی آواز سے چہچہاہٹ کی صورت میں ہم کو ایک نصیحت کرتے ہیں. صبح صبح یہ پرندوں کی چہچہاہٹ یہ گویا ہم کو کہہ رہی ہے کہ ہر صبح کو طائران خوش الحان کل من علیہا فان، ذات معبود جاودانی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب فانی ہے. ذات معبود یعنی ایک اللہ کی ذات، وہی صرف ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سب ختم ہونے والی. ہاں، اس لیے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور آخرت میں ہمیں منتقل ہونا ہے. مطلب یہ کہ موت بالکل پکی ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، اور سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. یہ تو ہم کو بالکل اب یہ کورونا نے تو ایسا سمجھا دیا ہے کہ پل کی خبر نہیں، کہ ہر طرف سے ایسی خبریں آتی ہیں. اور پھر ابھی میرے سے بات کی، کل میرے سے جو ہے دعا سلام ہوا، کل میرے سے دعا سلام اور میرا ویڈیو کال ہوا. کل کیا، پل کی خبر نہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. ہاں، کیسے کیسے گھر اجارے موت نے، کیسے کیسے گھر اجارے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. کیا کیا پلاننگ آدمی کرتا ہے اور موت آ جاتی ہے، سب دھرا کے دھرا رہ جاتا ہے. اس لیے موت یقینی ہے، ہم کو دنیا سے جانا ہے. آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا حساب دینا ہے. قیامت کے میدان میں کوئی بھی ظالم اس وقت تک اپنے قدم کو نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے. ہاں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرسی پر بیٹھیں گے، ہر ظالم سے
جس نے بھی ظلم کیا ہوگا مخلوق خدا پر، اپنے بھائی پر ظلم کیا ہوگا، شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہوگا، یا بیوی نے اپنی شوہر پر ظلم کیا ہوگا، سب کا بدلہ دینا ہے۔ جس نے جو کچھ ظلم کیا ہے اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ اور پھر وہاں بدلہ مال و دولت کی شکل میں نہیں ہوگا، کیونکہ درہم اور دینار تو ہوں گے ہی نہیں، تو پھر بدلہ کیسے دیں گے اللہ؟ تاکہ اس کی نیکیاں دلوائیں گے۔ چلو، کیونکہ مظلوم فریاد کرے گا، اے اللہ مجھے اپنے ظلم کا بدلہ چاہیے۔ اللہ ظالم کو بلائیں گے کہ بھئی اب ظلم کا بدلہ دو۔ اب نیکیاں جو بھی مظلوم کی، جو ظالم کی نیکیاں ہوگی وہ مظلوم کو دے دی جائے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکیاں دیتے دیتے یہ آدمی جو ظالم ہوگا تھک جائے گا، بلکہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، کہ پھر مظلوم کی جتنی برائیاں اور گناہ ہوں گے وہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ چلو، جیسا کہ وہ ہوٹل میں کسی نے کہا نا کہ کھایا پیا کچھ نہیں، اور وہ بہت اچھا بات ہے بھائی، کھایا پیا کچھ نہیں اور کیا ہے، ہاں گلاس توڑا 2 روپیہ، کچھ کھایا تو نہیں، کچھ پیا بھی نہیں، گلاس توڑ کے گیا 2 روپیہ اور دے کے گیا۔ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں کی وہ سب ختم، بلکہ گناہ اس کے اوپر آئے۔ یہ حال ہوگا قیامت کے دن۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ تم جانتے ہو میری امت میں سب سے بڑا مفلس، کلاس، فقیر کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، روپیہ نہ ہو، پیسے نہ ہو، رند نہ ہو، ڈالر نہ ہو، وہ غریب۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا مفلس، غریب، فقیر وہ ہوگا کہ یاتی یوم القیامت بالصلاۃ والصیام وتلاوت القرآن، بہت ساری نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزے بھی لے کے آئے گا، تلاوت کلام بھی لے کر آئے گا، لیکن بھئی کسی کا حق اس نے مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو اب اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ دلوائیں گے۔ تو بدلے میں نماز، بدلے میں روزہ، بدلے میں زکوٰۃ، بدلے میں تلاوت، بدلے میں ذکر۔ دیکھو ذکر بہت کرتا تھا کہ بھئی روزانہ 1,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا تھا، تو کیا ہوا تھا کہ سب گیا، سب۔ کسی کی غیبت کی ہوگی تو اس کو بھی دینا پڑے گا، ہاں۔ اس لیے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ کسی کو غیبت کا بہت شوق ہو تو اپنی ماں کی کر، کہ قیامت کے دن تیری ماں کو تو فائدہ ہو تیری نیکیوں سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کی غیبت جائز ہے بھائی، یہ مت سمجھنا، ایک سمجھانے کے لیے کہ تم جو ہے اپنے کسی کو دشمن سمجھ کر اس کی غیبت کرتے ہو، لیکن تم اس کا فائدہ کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اگر دنیا میں معافی شافی نہیں کی نا، تو قیامت کے دن ساری نیکیاں اس کے ہاتھ میں جائے گی اور تم درے کے درے رہ جاؤ۔ یہ حدیث کوئی نہیں، ہم بارہا سنتے ہیں، کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن سن کر سن ہو گئے، ہم سب کی یہ حال ہے۔ اس لیے مذاکرہ ہے تاکہ یاد دہانی ہو جائے، قیامت کا جو منظر ہوگا، ایک حساب و کتاب کی منزل یہ بھی آئے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو حق دلوائیں گے، یہاں تک کہ لَتَعُدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا، حدیث کے الفاظ ہیں، ہر حق والے کو اس کا حق دلایا جائے گا، حَتَّى يُقَادَ مِنَ الشَّاةِ الْجَلْحَاءِ إِلَى الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ۔ صرف جو ہے مردوں انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ حقوق دلوائیں گے کہ اگر بے سینگ والی بکری کو کسی سینگ والی بکری نے گھیٹی لگائی ہوگی تو قیامت کے دن اس بے سینگ والے کو اللہ سینگ دے کر اس کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ عدل و انصاف کا یہ عالم ہوگا کہ صرف انسانوں تک نہیں، جانوروں پر بھی ظلم ہوگا
اللہ ان جانوروں کے ساتھ بھی حقوق دلوائے گا. اب اندازہ لگاؤ. اس لیے ایک عدالت یہ بھی قائم ہونے والی ہے، ہر ایک کے حقوق کو دلوایا جائے گا، اور نہیں ہوگا تو نیکیاں ختم ہوگی تو برائیاں اس کے سر پر تھوپی جائے گی. تو سارے زندگی کے نیک اعمال ویسے تو ہے نہیں دنیا میں، ویسے تو اعمال نامہ تو ویسے ہی ایمٹی ہے، گناہوں سے رجسٹر ویسے ہی بھرے ہوئے ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی جو رمضان مبارک آتا تھا، جمعہ آتی تھی، بڑی راتیں آتی تھی، ٹوپی پہن کر آ جاتے تھے، وہ بھی چلی جائے گی. آج ہمارا حال یہ ہے. اس لیے جو ہے نا، نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنے مالی حقوق کو بھی جو ہے بہت پیش نظر رکھیں کہ بھائی میرے سے کسی کا حق تلفی نہ ہو جائے. ایک اپنا میں بھائی ہوں تو میرے بہن کا حق میرے سے جو ہے مارا نہ جائے. میں باپ ہوں، میرے سے میری اولاد کے حقوق ضائع نہ ہو جائے. میں اگر گھر کا بڑا ہوں، اپنے گھروں کے سارے جتنے بھی میرے ذمہ حقوق ہیں ان تمام حقوق کو میں ادا کرنے والا بنوں. میں شوہر ہوں، بیوی کی حق تلفی نہ ہو. ہاں، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنی جو کوتاہی ہے، یہ وقت ہے بھائی، اللہ نے وقت دیا ہے. موت سے پہلے ہر ایک کے پاس وقت ہے. وہ اپنے اس مالی حقوق کو، یا یہ کہ پھر جو ہے جانی حقوق کو، کسی کا دل دکھایا ہو کسی کو بول کر، تو اس سے معافی شافی کر لے. بہت آسان ہے دنیا میں سوری کہہ لینا، بہت آسان ہے، سب معاف. لیکن حقیقت میں آخرت میں سوری نہیں چلے گی. وہاں تو کہیں گے لاؤ بھائی نیکی لاؤ، نہیں، یہاں کوئی سوری نہیں. وہاں تمہاری حقیقی بہن بھی ہوگی، وہ بھی نہیں مانے گی. بلکہ بہن تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کریم نے جو نقشہ کھینچا ہے وہاں تو وہ امی و ابی، بیٹا باپ کی نہیں مانے گا، باپ بیٹے کی نہیں مانے گا. ارے ماں جس کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، وہ بیٹی سے اگنور کرے گی. نہیں، بیٹی دنیا میں تھی، لالا تو میرے سامنے بہت بولتی تھی، چل لاؤ نیکی لا. بیٹی کے پاس سے بھی ماں لے لے گی، ماں کے پاس سے بیٹی بھی لے لے گی کہ لاؤ میرے پر تم نے بہت ظلم کیا ہے، لاؤ. اس لیے جو ہے ظلم اللہ کو بہت ناپسند ہے، ظالم اللہ کو بہت مبغوض ہے. ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں پہلے سے، کیونکہ اللہ ظلم کرتا نہیں، اللہ انصاف کرتا ہے، اور انصاف پسند اللہ کو پسند. اسی لیے کہا کہ ظلم کے ساتھ حکومت چل نہیں سکتی، کفر کے ساتھ چل سکتی ہے. کافروں کو اللہ نے بادشاہ بنایا، دنیا کا بادشاہ بنایا. ایسے دو کافر بھی بادشاہ گزرے جن کو اللہ نے پوری دنیا کی لگام دے دی تھی. کفر کے ساتھ اللہ سلطنتیں چلا لیتے ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ کبھی نہیں چلاتے. وہ سلطنت کو تہو نس کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تہس نہس کر دیتے، ختم برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کو ظلم پسند ہی نہیں ہے. اس لیے عدالت قائم ہوگی ظلم کی، حقوق کی، اور وہاں حقوق دلوائے جائیں گے ہر ایک کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بزرگوں ابھی وقت ہے، اور خاص طور پر جب یہ رمضان آتے ہیں، بڑی راتیں آتی ہیں، ایسے موقعوں پر جو ہے نا صرف میسیجز سے نہیں، ایک فون کر لو، اگر قریب ہے تو گھر پہنچ جاؤ اور گلے لگ جاؤ. دیکھو دل نہیں مانے گا، شیطان تو جو ہے قیدی ہوتا ہے رمضان میں، دل نہیں مانے گا، نفس جو ہے بہت پیچھے ہٹائے گا، لیکن بس ایک اللہ کی خوف کے خاطر، اس میدان میں محشر میں بچنے کے خاطر جو ہے یہاں معاملے صاف کر لو. تو یہاں بہت آسان ہے. ہاں، تم جو ہے اگر کسی کے سامنے چلے گئے نا تو اس کا دل اتنا جو ہے نرم ہو جائے گا، اور ایسی محبت تمہارے دل میں آ جائے گی کہ وہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں یار، میرا باپ میرے گھر آ گیا، میرا بھائی میرے گھر آ گیا. اور بہن اگر بھائی سے ناراض ہے تو بہن اگر بھائی کے گھر چلی گئی تو بھائی بھی خوش ہو جائے گا، اوہ آ جاؤ، مرحبا مرحبا. تو یہ جو ہے یہاں جتنی بھی جس کے جو بھی تعلقات بگڑے ہوئے ہیں نا، یہ سدھارنے کا موقع ہے. اس کو جو ہے مد نظر رکھ کر ہم جو ہے یہ سارے حقوق کی ادائیگی کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، بہت راضی ہو جائے گا. اس لیے بزرگوں، قیامت کے دن یہ عدالت قائم ہونے والی ہے. جو تکبر کرنے والا ہوگا نا، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، تکبر کرنے والا، متکبر بن کر جو زندگی گزارتا تھا،
اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. اور یہ آدمی کو جو پراؤڈ ہوتا ہے نا، تکبر ہوتا ہے، وہی ان چیزوں سے روکتا ہے، معافی شافی سے. ورنہ جو آدمی متواضع ہوتا ہے وہ تو پھر ہر ایک کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے. قیامت کے دن متکبر آدمی کی سزا حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایک چھوٹی سی چونٹی کی شکل اس کو بنا دی جائے. اور قیامت کے اس میدان محشر میں جبکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہوں گے وہ ساری انسانیت وہاں پر جمع ہوگی، اور وہ تمام انسان اس کو اپنے پیروں تلے روندیں گے. کہ دنیا میں وہ سب سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، اللہ قیامت کے دن اس کو سب سے چھوٹا بنا دے گا، چونٹی کی شکل دے دے گی، اور پیروں میں اس کو جو ہے روندیں گے لوگ. اللہم احفظنا من. اس لیے تکبر کی سزا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے الکبریاء ردائی، حدیث قدسی ہے، تکبر بڑائی یہ تو میری چادر ہے. فمن نازعنی، جو میری چادر کو کھینچے گا تو میں اس کو جہنم میں ڈال دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں. اس لیے تکبر نہ کرے، تواضع کرے، عاجزی کرے، نرمی کرے. اللہ کو نرمی بہت پسند. اسی لیے ترمذی کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ یسر اللہ حتفہ وادخلہ جنتہ. تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ تین چیزیں ہوگی اللہ اس کی موت آسان کر دے گا. کتنی بڑی بات ہے بھائی، موت کو آسانی کے ساتھ حاصل ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. ورنہ کتنے لوگ بیچارے کتنے سالوں سے مہینوں سے ایسے پڑے ہیں ہاسپٹلوں کے اندر، موت مانگ رہے ہیں لیکن موت نہیں آ رہی. اللہ فرماتے کہ تین چیزیں جس میں ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی موت کو بھی آسان کر دیں گے اور اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے. تین چیزیں ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی فرماتے نمبر 1 رفقم بالضعیف. میں نے کہا نا تکبر اللہ کو پسند نہیں، لیکن نرمی، عاجزی، انکساری، تواضع یہ اللہ کو بہت پسند. تو جو آدمی اپنے ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، کمزوروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. ہر ایک کمزور ہے بھائی، وقال الانسان ضعیفا، انسان تو وہی کمزور. ہم انسانوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، سختی سے پیش نہ آئے. جو سختی سے پیش آتا ہے نا تو وہ لوگوں کی نظر میں بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور جو نرمی کا معاملہ کرتا ہے لوگ اس کا احترام کرتے، عزت کرتے، لوگوں کی نظر میں بھی وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ وزن اعمال کے اندر، اعمال کا جو وزن ہوگا نا بھائی، ان میں سب سے زیادہ ایسے اعمال ہے جس کی وجہ سے وزن کے اندر اضافہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک عمل حدیث میں آتا ہے اچھے اخلاق. اچھے اخلاق ایسا اچھا عمل ہے کہ اس سے زیادہ وزنی عمل میزان عمل میں کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے اخلاق کو جب میزان میں رکھیں گے اس کا وزن بہت بڑھ جائے گا. حدیث میں آتا ہے اس سے بہتر عمل جو میزان عمل کو وزنی کرنے والا ہے اور کوئی نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ حسن اخلاق کی، اور حسن اخلاق کون کس کے اندر ہوتے ہیں؟ جس کے اندر نرمی ہوتی ہے وہی اچھے اخلاق پیش کر سکتا ہے، اور جس کے اندر تکبر ہو، بڑائی ہو، پراؤڈ ہو، اس سے اچھے اخلاق کی امید نہیں ہوتی ہے. ہاں وہ تو بد اخلاق ہوتا ہے، بات بات میں اڑ جاتا ہے. تو نرمی، اچھے اخلاق یہ ہمارے اعمال کے وزن کو بھی بڑھانے والا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رفقم بالضعیف، کمزوروں پر رحم کرو، نرمی کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری موت بھی آسان کر دیں گے اور تم کو جنت میں داخل کر دیں گے. نمبر 2 وشفقۃ علی الوالدین، والدین کے اوپر شفقت کرنا، مہربانی کرنا. آج کل کے نوجوان چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، ماں باپ کی رسپیکٹ جو پہلے ہوتی تھی اب نہیں ہے. اب جو ہے نا والدین کو تو جیسے کہ ان کا کوئی مقام ہی ان کے نزدیک نہیں ہے. یہ ہم کو ہمارے بچوں کو اس کی تعلیم دینی پڑے گی.
اسی لیے ہمارے بزرگان دین جو کہتے ہیں نا کہ گھروں کی تعلیم کرو، تو گھروں کی تعلیم آدمی کرے گا تو اس کے اندر یہ ساری باتیں آئے گی، تب جا کر بیٹوں کے اندر، بیٹیوں کے اندر ماں باپ کی رسپیکٹ آئے گی، اور تعلیم کے اندر یہ باتیں آئے گی کہ دیکھو ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اگر کوئی شخصیت ہے تو ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں اور اس کا باپ ہے۔ قرآن کریم نے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یہ تعلیم میں آئے گا اور یہ ہمارے بیٹے سنیں گے۔ لیکن بیٹا جب باپ ہی اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جا کر ہی پہلے ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹے بھی بیٹھ جاتے ہیں، تو بیٹوں کو کہاں تعلیم ملے گی؟ اور جب بیٹوں کو تعلیم نہیں ملے گی تو پھر یہی بیٹے باپ کے سامنے سینہ تان، ہاں، اور بیٹے کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی باپ کی۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو جو ہے ہم دین کا پابند بنائیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مطیع بنائیں۔ جب ہم اللہ کے مطیع بنیں گے ہماری اولاد ہمارے مطیع بنے گی۔ ہاں، اولاد کو تعلیم صحیح دو، تربیت صحیح دو، تو پھر وہ تو وَشَفْقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، ایک طرفی بیان نہیں ہوتا ہے بھائی، صرف ہم حقوق یہ بتائیں کہ نہیں بیٹوں پر جو ہے ماں باپ کے حقوق ہے، نہیں، ارے ماں باپ کے بھی بیٹوں پر حقوق ہے۔ شریعت ایک طرفی نہیں ہے، شریعت تو دونوں پہلو بیان کرتی ہے۔ تم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو تربیت نہیں دی ہے اور پھر تم اس سے جو ہے تربیت اور اس سے سلوک کی، حسن سلوک کی توقع رکھو، غلط ہے۔ قصوروار تم ہو، تم نے اپنے بیٹوں کو تعلیم نہیں دی، تم نے اپنے بیٹوں کو رسپیکٹ نہیں سکھایا، تم نے اپنے بیٹوں کو اپنے والدین کا مقام نہیں بتایا، تو پھر تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ نہیں کریں گے۔ اور کما تدین تدان، اگر تم نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کی ہے، کر رہے ہو، تو انشاءاللہ تمہاری اولاد تمہاری رسپیکٹ کرے گی، کیونکہ بیٹے دیکھتے ہیں باپ کی جو ہے لائف کو، باپ کی زندگی کو، کہ میرا باپ ان کے باپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ہاں کر کو یار کر لو، ہم پیچھے آ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے پیچھے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں گے، نو پرابلم، ڈونٹ وری، کرو جتنا ظلم کرنا ہو اور جتنا بکنا ہو بکو، جتنا بولنا ہو بولو، ہم بھی بولیں گے آپ کو۔ زبان حال سے یوں کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے والدین کی رسپیکٹ کرنی ہے، انشاءاللہ ہماری اولاد ہماری رسپیکٹ کرے گی، اور جس کی اولاد اس کے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے گی، ماں باپ کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی موت آسان ہوگی، اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ ورنہ صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہاں، لیکن موت نہیں آ رہی ہے، بھائی معلوم ہے نا واقعہ، ہاں، کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ماں کا دل دکھایا ہے، خود اللہ کے نبی آ رہے، تلقین کر رہے، کلمہ پر آ رہے، لیکن موت نہیں جا رہی، موت ہی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کی والدہ کو بلاؤ، والدہ کو بلایا تھا کہ بھائی آپ ان کو معاف کر دو، آپ کا جو بھی معاملہ ہوا ہو، کہ نہیں کروں گی معاف، کہ نہیں کرو گے تو پھر جاؤ بھائی لکڑیاں لاؤ، بھائی کیوں لکڑیاں منگواتے ہو؟ تو کہ اس کو جلائیں گے، کیونکہ اگر تم معاف نہیں کرو گی تو یہ تو قیامت کے دن اس سے بڑی آگ میں جلنے والا ہے، ہاں، اس کو آج ہم یہی جلا دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کے رسول میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے آپ جلاؤ گے؟ تو کہ ہاں، اگر تم ان کو معاف نہیں کرو گی تو اس سے 70 گنی خطرناک آگ ہے، جو اس سے زیادہ 70 گنا اعتبار سے تیز ہے، اس آگ میں اس کو جلنا پڑے گا تمہارے معاف نہ کرنے کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ ماں تو اتنی رحم دل ہوتی ہے، فوراً معاف کر دیا، اور یہاں معاف کیا اور یہاں کلمہ جاری ہوا اور موت آ گئی۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے اس کے لیے موت آسان، اور جو والدین کے ساتھ شفقت نہیں سختی کا معاملہ کرتا ہے اس کے لیے موت بھی آسان نہیں ہے، دنیا سے جانا بھی چاہتا ہے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، عجیب و غریب واقعات ہیں ہمارے سامنے۔ ہماری شریعت، ہمارا جو ہے ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، پریکٹیکل بتایا ہے، اور بتا کر گئے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو والدین کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرو، اللہ تمہاری موت آسان کر دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ نرمی کا معاملہ کرو، اللہ آسان کر دیں گے، موت جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور تیسری بات، وہ احسان الی المملوک، اپنے کام والوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو،
اللہ نے آپ کو باس بنایا ہے، اللہ نے آپ کو جو ہے مالک بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دکاندار بنایا ہے، آپ کے ماتحت میں جو کام کرتے ہیں ان کام والوں کو ان کی سیلری تو دینی ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو اس کا حق ہے، یہ تو اس کو دینا ہی دینا ہے۔ احسان کا معنی یہ ہے کہ اس کو سیلری کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، اور اضافہ اس کو کچھ جو ہے ہدیہ دیا جائے، اس کے گھر والوں کے لیے کچھ جو ہے سامان دے دیا جائے۔ یہ آج لوگ باہر سخاوتیں کرتے ہیں لیکن اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ، احسان کا معاملہ نہیں۔ احسان کرو، اپنے کام والوں کو خوش رکھو، اپنے ماتحت کو خوش رکھو، اس کا فائدہ تو کہ اس کا فائدہ اللہ موت آسان دے دیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو قیامت کے دن جو متکبرین ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چوٹی کی شکل دیں گے، اور چوٹی کی شکل دے کر پوری انسانیت کے پیروں تلے اس کو روندوائیں گے۔ اللہم احفظنا۔ ہاں، اس لیے قیامت کا منظر بڑا عجیب و غریب ہے بھائی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کے دن یہ سارے حساب کتاب کا معاملہ جب ختم ہوگا نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے، کھینچ کر لائیں گے، اور جہنم کو جب میدان محشر میں لائیں گے سب سے پہلا فیصلہ کیا ہوگا؟ یہی آیت جو آج میں نے پڑھی نا سورہ انبیاء کی، جہاں سے ہمارا آیت باقی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جہنم کو 70,000 فرشتوں کے ذریعے، وہ 70,000 اس کی جو ہے لگامیں ہوگی، زنجیریں ہوگی، ان زنجیروں میں باندھ کر اللہ تعالیٰ میدان محشر میں جہنم کو لائیں، اور وہ کیا منظر ہوگا وہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تمام حسنات کو، تمام سیئات کو اے اللہ حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ مولا ہمارے مل بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ بے انتہا قبول فرما، ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، صحت اور عافیت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہماری سخاوتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مالی اعتبار سے ہم نے جو زکاتیں نکالی ہے، جو صدقات نکالے ہیں، جو ہے اس نے سلوک کے ساتھ اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے جو ہے تعلقات والوں پر ہم نے جو بھی خرچ کیا ہے، کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، اے پیارے اللہ، اے اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے جو ہے بہت سے حضرات بیمار ہیں، ان میں یہ مقصود ناٹھا یا سرفراز ناٹھا جو دو بھائی ہیں، ان کے والدین دونوں بیمار ہیں، والدہ بھی بیمار ہے، والد صاحب بھی بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اے پیارے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ اور اس طرح جتنے بھی افراد اے اللہ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، زیر علاج ہے یا گھروں کے اندر ہے، اے مولا کریم سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ وبا اور بلا کو ختم فرما کر عافیت کا ماحول قائم فرما، عافیت کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔